السلام علیکم۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم سے فوری طور پر سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آپ کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم جب ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ ناظرین کرام، میری آج کی ویڈیو میرے دوست سہیل عبدالناصر صاحب کے بارے میں ہے۔ سہیل عبدالناصر اور میں نے اکٹھے 32 سال کام کیا ہے۔ ہم دونوں نوائے وقت میں اکٹھے کام کرتے رہے۔ انہی کے بارے میں فیض احمد فیض نے کہا تھا، ملکوں ملکوں ڈھونڈو گے، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ یہ پچھلے جمعے کی بات ہے کہ میں نماز جمعہ کی تیاری کر رہا تھا، تو جب میری نظر فیس بک پر پڑی تو میرے دوست کی جہالت کی خبر تھی۔ یہ میرے لیے انتہائی صدمے کی خبر تھی، روح فرسا خبر تھی، میں برداشت نہیں کر سکا۔ سچی بات یہ ہے کہ شاید سہیل عبدالناصر نے اپنی فیملی کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا ہوگا جتنا وقت انہوں نے ہمارے ساتھ نوائے وقت میں گزارا۔ وہ اگرچہ مجھ سے پروفیشن میں جونیئر تھے، لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی قابل، لائق اور ایک کمیٹڈ جرنلسٹ تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو صحافت کے لیے عزت و وقار تھے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ جو بات لکھتے تھے اس میں بڑا وزن ہوتا تھا۔ بہرحال میرا اس سے ایک عجب رشتہ تھا۔ وہ میرا دوست بھی تھا، نظریاتی طور پر میرا ہم خیال تھا، بھی اپنا محبت کرنے والا بھی تھا، بات پر ناراض بھی ہو جایا کرتا تھا، پھر اس کو راضی بھی کر لیا کرتا تھا۔ جب ہم دفتر میں بیٹھتے تو بحث بازی میں سہیل عبدالناصر اور میں نے اکٹھے 32 سال کام کیا ہے۔ ہم دونوں نوائے وقت میں اکٹھے کام کرتے رہے۔ انہی کے بارے میں فیض احمد فیض نے کہا تھا، ملکوں ملکوں ڈھونڈو گے، ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم۔ یہ پچھلے جمعے کی بات ہے کہ میں نماز جمعہ کی تیاری کر رہا تھا، تو جب میری نظر فیس بک پر پڑی تو میرے دوست کی جہالت کی خبر تھی۔ یہ میرے لیے انتہائی صدمے کی خبر تھی، روح فرسا خبر تھی، میں برداشت نہیں کر سکا۔ سچی بات یہ ہے کہ شاید سہیل عبدالناصر نے اپنی فیملی کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزارا ہوگا جتنا وقت انہوں نے ہمارے ساتھ نوائے وقت میں گزارا۔ وہ اگرچہ مجھ سے پروفیشن میں جونیئر تھے، لیکن میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ وہ ایک انتہائی قابل، لائق اور ایک کمیٹڈ جرنلسٹ تھے، جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو صحافت کے لیے عزت و وقار تھے۔ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ وہ جو بات لکھتے تھے اس میں بڑا وزن ہوتا تھا۔ بہرحال میرا اس سے ایک عجب رشتہ تھا۔ وہ میرا دوست بھی تھا، نظریاتی طور پر میرا ہم خیال تھا، بھی اپنا محبت کرنے والا بھی تھا، بات پر ناراض بھی ہو جایا کرتا تھا، پھر اس کو راضی بھی کر لیا کرتا تھا۔ جب ہم دفتر میں بیٹھتے تو بحث بازی میں وہ کم حصہ لیتے تھے کہ بعض اوقات ہماری بحث بس ان پر گراں گزرتا، اور وہ کہتے کہ میرے بات پر ناراض بھی ہو جایا کرتا تھا، پھر اس کو راضی بھی کر لیا کرتا تھا۔ جب ہم دفتر میں بیٹھتے تو بحث بازی میں وہ کم حصہ لیتے تھے کہ بعض اوقات ہماری بحث بس ان پر گراں گزرتا، اور وہ کہتے کہ میرے کام میں یہ شور شرابہ رکاوٹ بن رہا ہے۔ بہرحال ان کی ہم باتوں کو برداشت کرتے تھے۔ ان کے بارے میں اکثر
میرے کولیگ یہ کہا کرتے تھے کہ نواز رضا تم چیف رپورٹر تو ہو، لیکن جب سہیل عبد الناصر کی بات آتی ہے تو تمہاری چیف رپورٹری وہاں ختم ہو جاتی ہے۔ میں اکثر ہی ان کی یہ بات کہتا تھا کہ دیکھیں سہیل عبد الناصر بڑا نازک مزاج جرنلسٹ ہے، دوست ہے، میرا خیال ہے، ہمارا ساتھی ہے، میں اس کے ساتھ کسی طرح سختی کی بات نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھار مجھ سے کوئی ان سے زیادتی بھی ہو جائے، یا یہ ہو جائے کہ میں کوئی ایسی بات سخت کہہ دوں تو وہ ناراض ہو جاتے تھے، پھر میں ہی ان کو راضی کرتا تھا۔ ہمارے درمیان بڑا ایک پیار کا رشتہ تھا۔ ہم دفتر میں اپنی چائے کا انتظام کیا کرتے تھے، سجاد حیدر کافی کا انتظام کیا کرتے تھے۔ ان دو کاموں میں ہم اکثر و بیشتر اکٹھے شریک بھی ہوتے تھے۔ اور سہیل عبد الناصر صاحب کو میں کہتا تھا کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، وہ کبھی ہمارے ساتھ چائے میں شریک ہو جاتے تھے، لیکن کبھی سجاد حیدر کے ساتھ کافی پیا کرتے تھے۔ لیکن بہرحال کبھی کبھی تو ایسا بھی رہا کہ وہ اس جو ہمارا ایک بنائی گئی تھی ایک کمیٹی چائے کی، اس کو کبھی کبھی وہ شیئر ہولڈر بھی بن جایا کرتے تھے، اس میں اپنی پارٹیسپیشن بھی دیا کرتے تھے۔ بہرحال سہیل عبد الناصر اس لحاظ سے ایک بڑے اخبار نویس تھے کہ انہوں نے ڈیفنس اور فارن آفس دو شعبے منتخب کیے اور ان میں بڑی مہارت حاصل کی۔ ان کی خبریں، ان کے تجزیے اور ان کے تحریریں اس بات کی گواہ ہیں کہ وہ ایک بڑا اخبار نویس تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پیشہ صحافت میں دیانت دار صحافی کا ہونا ایک سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے بات کہتا ہوں کہ میں نے ان کو کبھی صحافتی امور میں بددیانت نہیں دیکھا۔ وہ ہمیشہ تنگ دستی کی میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ملازمت بھی دی۔ انہوں نے سرکاری نوکری CS P ایگزام پاس کر لیا، لیکن سرکاری نوکری کرنے کے بجائے انہوں نے جرنلزم کو ترجیح دی۔ تنگ دستی یہ تھی کہ تنخواہ کم تھی، خرچے زیادہ تھے، بچوں کو پڑھانے کا سلسلہ وہ باوقار طریقے سے جاری رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی خواہش رہی کہ ان کے بچے اچھے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کریں۔ وہ عبداللہ، موسیٰ اور احمد کو اچھے تعلیمی اداروں میں پڑھا کر ایک اچھا انسان اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ بچے بنانا چاہتا تھا، اور وہ اس میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کی۔ بہرحال چونکہ ہم دونوں ساتھی تھے، ہمارے تنخواہوں میں کوئی زیادہ فرق بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے، میں ان کا چیف رپورٹر تھا، ان کی خواہشات کا میں احترام بھی کرتا تھا۔ میں نے ہمیشہ ان کو کام کے معاملے میں اوبیڈینٹ پایا۔ جب کبھی میں نے ان کی قومی اسمبلی کی ڈیوٹی لگائی تو انہوں نے بخوشی اس کو قبول کیا اور اس کو پورا کر کے دکھایا۔ بہرحال سہیل عبد الناصر صاحب پشاور یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے، نوائے وقت میں آئے، پھر نوائے وقت میں ہی رہ گئے رہے، اور پھر یہیں سے اگلے جہان کو چلے گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی وقت نوائے وقت کو دیا، اور انہوں نے اپنے بچوں کے ساتھ تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بھی پورا کیا۔ میں اس وقت یہ سمجھتا ہوں کہ راولپنڈی اسلام آباد میں ان کے پائے کا کہ شاید کوئی 2-4 اخبار نویس ہی ہوں جو ڈیفنس اور فارن آفس پہ ان کی دسترس ہو۔ وہ ایک پڑھے لکھے اخبار نویس تھے۔ وہ یہ دیکھا کرتے تھے کہ آج دنیا میں کیا ہو گیا۔ وہ عالمی سطح پر ان کی نظر ہوتی تھی۔ پاک امریکہ تعلقات، پاکستان افغانستان کے ساتھ تعلقات، پاک بھارت تعلقات، وہ ان تمام امور پر ایک بڑی گہری نظر رکھتے تھے۔ روزانہ صبح آتے تھے جب، تو کمپیوٹر کھول کر وہ مختلف اخبارات
مختلف ویب سائٹس دیکھا کرتے تھے، پھر ان کی ایک رائے ہوتی تھی. ہم دونوں کے درمیان ایک قدر مشترک یہ بھی تھی، چونکہ میں تو ایک سیاسی رپورٹر تھا اور میں پولیٹیکل پارٹیز کور کیا کرتا تھا، پرائم منسٹر کور کرتا تھا، اپوزیشن لیڈر کور کرتا تھا، لیکن ڈاکٹر عبد القدیر خان سے میری دوستی 1985 سے تھی، جب انہوں نے ملک کو ایٹمی قوت بنا دیا. اس کے بعد سہیل عبد الناصر چونکہ نیوکلیر پروگرام کے بارے میں بہت معلومات رکھتے تھے اور ڈیفنس کور کرتے تھے، ان کے ساتھ دوستی پیدا ہو گئی. ہم دونوں اکٹھے ڈاکٹر عبد القدیر خان کے ساتھ ملنے جاتے تھے. ہم دونوں نے ایک جوائنٹ سٹوری کی، جس کی ڈاکومنٹس، جس کے جو مسودہ ہے وہ آج میرے پاس محفوظ ہے، میرے ہاتھوں سے لکھا ہوا ہے، جس میں نے اپنا نام اور سہیل عبد الناصر کا نام لکھ کر فائل کی تھی خبر. اس خبر میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ 28 مئی کو پاکستان ایٹمی دھماکے کرنے جا رہا ہے. یہ ہمیں خبر ڈاکٹر عبد القدیر خان نے دی تھی. ہمیں دونوں کو بلایا تھا. ہمیں ہماری تواضع جیسے ان کے یہاں اس کو بڑی تھی کہ وہ پکوڑوں کے ساتھ ہماری انہوں نے تو خدمت تواضع کی. پھر وہ اس بات پر بڑے خوش ہوئے کہ جب انہیں پتہ لگا کہ انہیں C-130 کے ذریعے دھماکوں کے مقام پر لے جایا جا رہا ہے. پہلے انہیں وہاں لے جانے کے لیے کوئی ہوائی جہاز نہیں مل رہا تھا. ہم نے وہ خبر دی، وہ ہماری بریکنگ نیوز تھی، اور وہ خبر واقعتاً پاکستان میں کسی اخبار کے پاس نہیں تھی. ہمیں معلوم تھا وقت. ہم نے جان بوجھ کر، ہمیں ڈاکٹر عقیل خان نے کہا کہ آپ اس میں وقت نہ لکھیں تاکہ دشمن کو اس بات کا نہ پتہ لگے کہ کس وقت پاکستان ایٹمی دھماکے کر رہا ہے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ آج سہیل عبد الناصر ہمیں نہیں ہے، ان کی لیول کا اخبار نویس بھی ہمیں کوئی نہیں ہے. جو جس قدر وہ جانتے تھے ڈیفنس کے بارے میں، بہت کم لوگوں کو علم ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی آپ کو بتا دوں کہ وہ حلال کی روزی کمانے والے اخبار نویس تھے، تو وہ غیر ملکی میڈیا کے لیے بھی کام کیا کرتے تھے. ان کو بڑی بڑی پیشکشیں ہوئیں ایسے اداروں کی طرف سے جو ان سے نیوکلیر پروگرام کے بارے میں ان کی سٹوریز چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ میں کسی ایسے ادارے کو نیوکلیر پروگرام کے بارے میں خبر دے کر اپنے پاکستان کے نیوکلیر پروگرام کے خلاف کوئی ثبوت فراہم نہیں کر سکتا. وہ کیوٹو کے لیے بھی کام کرتے ہیں، جاپان کی نیوزز کے لیے. ان کے غیر ملکی رسائل میں ان کے مضامین چھپتے رہے. وہ انگریزی میں بھی بہت اچھا لکھتے تھے. انہوں نے غیر ملکی رسائل میں بھی اپنی بہت سی انہوں نے چیزیں لکھی. پھر انہوں نے غیر ممالک میں، بالخصوص امریکہ میں فیلوشپ میں بھی شرکت کی، اور پھر انہوں نے وہاں جا کر سیمیناروں میں بھی شرکت کی. مجھے یاد ہے کہ سن 2000 میں جب وہ ایک فیلوشپ پروگرام میں گئے تو اتفاق تھا کہ میں بھی اپنے ذاتی خرچ پر امریکہ گیا ہوا تھا، تو میری ان سے ملاقات نیو یارک میں ہوئی. پھر نیو یارک سے جب وہ لندن پہنچے تو میں بھی لندن آ چکا تھا. وہاں ہماری اصغر شاہ مرحوم اور دوسرے راجہ نوید صاحب اور یہ اس کو سارے لوگ دوست تھے. ہماری لندن میں اکٹھی ملاقات ہوئی. اس سے حسن اتفاق ہے کہ جب ان کی اردو بھی بہت اچھی تھی. انہوں نے جب میرا نوائے وقت میں قومی افق لکھنا بند کر دیا گیا تو ان کو ذمہ داری سونپی گئی. تو انہوں نے خود مجھے بتایا کہ نواز رضا صاحب، میں خواہش مند نہیں تھا، لیکن چونکہ اب مجھے دفتر والوں نے ذمہ داری دی ہے تو اس پہ آپ کوئی رنجیدہ نہ ہونا. لیکن بہرحال وہ ایک دفتری فیصلہ تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اور بھی ایسے بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے درمیان چلتی رہتی تھیں. ہم ایک دوسرے کو کنوے بھی کرتے رہتے تھے. چودھری شاہد اجمل نے بھی ان کے بارے میں لکھا ہے. یہ دونوں اوپر کے فلور میں اکٹھے نماز پڑھا کرتے تھے. اکثر و بیشتر شاہد اجمل جماعت کرایا کرتے تھے. سہیل عبد الناصر کی خواہش ہوتی تھی کہ کوئی اور جماعت کرائے، لیکن ان کو کھڑا آگے کر دیا جاتا تھا، وہ پھر جماعت کو کرایا کرتے. ان کی خواہش ہوتی تھی کہ یہ میری جگہ کوئی اور آدمی نماز پڑھائے. بہرحال
چائے کے وہ شوقین تھے. چائے وہ وہاں باہر جا کر دفتر کے باہر ایک باغیچہ ہے، اس میں ایک ڈھارا ہے، وہاں بیٹھ کر پیا کرتے تھے. بہرحال میری ان کے ساتھ وہاں بھی ایک بیٹھے ہوئی تصویر ہے، میں نے ان سے ڈیفینس کے بارے میں ایک انٹرویو لیا تھا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ سہیل عبد الناصر اب ہم نہیں ہیں، ہمارے درمیان ان کی یادیں رہ گئی ہیں. میں ان کے بچوں عبداللہ، موسیٰ اور احمد کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ایک باپ جو بلند پایا باپ تھا، وہ اگرچہ چلا گیا دنیا سے، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے تعلیم کے بندوبست کرے گا، آپ اپنے باپ کی خواہشات کے مطابق ایک بڑے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان بنیں گے، اور اپنے باپ کی جو نیک کام ہے، اپنے باپ کا جو بلند پایا جو انہوں نے پیچھے سرمایہ چھوڑا ہے، آپ اس کو برقرار رکھیں گے اور باپ کی نیک نامی میں اضافہ کریں گے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. شکریہ.